حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو۔ دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا، جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے صاحبزادوں کو وصیت میں فرمایا، باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا۔ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور دوسرے کی اعانت کرنا۔ خبردار، ایک دوسرے سے قطعی تعلق سے پرہیز کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے اور تمہاری دعا بھی قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اسے ایک ضرب کے بدلے ایک ضرب ہی لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خبردار، کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے کوشش کی کہ مولا علی کے خطبات سے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کیا جائے، اور یقیناً جس چیز کی اس وقت بنیادی طور پہ پورے عالم اسلام کو ضرورت ہے وہ کہ ہم مسلمانوں میں بالخصوص اگر بات کر لی جائے تو ہمارے پاس زندگی گزارنے کے، اس معاشرت کو بہتر کرنے کے جو ہے وہ مختلف پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی جو ہے وہ شاید انف ہے اس تمام تر جو زندگی کے حالات ہیں ان کو گزارنے کے حوالے سے۔ اس کے بعد مولا علی کی زندگی جو ہے وہ یقیناً ایک کلی طور پہ جو ہے وہ ایک آپ کو عملی نمونہ ہے اس زندگی گزارنے کے لیے۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود آج مسلمان ہمیں جو ہے وہ ذبح علی کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ایسی صورتحال بنی، کیوں جو ہے وہ مسلمان اس ذبح علی کا شکار ہیں، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور آج کے دن کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مفتی حنیف قریشی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ ناصر عباس جعفری صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ سب سے پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ ذبح علی کا شکار ہیں۔ ہمارے پاس مختلف پہلو تھے، مختلف پیٹرن تھے، ہم ان کو فالو کر سکتے تھے اور ایک بہتر زندگی گزار سکتے تھے۔ بالخصوص مولا علی کی زندگی، جو ان کے خطبات ہیں، اس پہ بات کر لی جائے تو ہمارے پاس اتنا مواد تھا کہ ہمیں معاشرت، معیشت، سیاست، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی حوالے سے کسی پیٹرن کو فالو کرنا پڑے۔ پھر یہ ذبح علی کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج 21 رمضان المبارک کی ایک گھڑیاں اور ساتیں ہیں، اور 21 رمضان المبارک یہ اہل ایمان کے لیے ایک انتہائی دردناک دن ہے کہ اس دن مولا المسلمین والمتقین سیدنا غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب اور انتہائی مقدس جو ہستیاں ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی وہ شان ہے کہ آپ کی شان میں قرآن مجید کی سینکڑوں آیات ہیں، نبی علیہ السلام کی ہزاروں حدیثیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ فضیلت اور کمال کے اس درجے پر فائز ہیں کہ یوں سمجھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں ایک بات کر لوں کہ جس طرح عام لوگ جو ہے نا اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں کہ فلاں کا اخلاق کیسا ہے، لیکن ہمارے نبی کی ذات ایسی ہے کہ اخلاق ان سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جس کو وہ اپنا لیں وہ اخلاق حسنہ بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یوں ہی حضرت علی المرتضیٰ کی ایک ایسی ذات ہے کہ ویسے بہت سارے لوگوں کی صداقت، ان کی عظمت کا پتہ حق سے چلتا ہے، یعنی یہ پتہ چلتا ہے یہ بندہ حق پرست ہے، حق پہ چلنے والا ہے، لہٰذا اس کی عظمت اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مولا علی وہ ہیں جن کی ذات سے حق پہچانا جاتا ہے۔
پھر جس طرح خلافت، امامت یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت ہے، تو آپ خلافت راشدہ علی منہاج السنہ پہ جب متمکن ہوتے ہیں تو کہنے والا کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں یہ ہوا، خلافت میں یہ ہوا، تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو فرماتے ہیں کہ کہنے والے تو یہ کیوں سمجھتا ہے کہ علی کو خلافت نے سنوارا ہے یا علی کی زینت خلافت کی وجہ سے؟ حق یہ ہے کہ خلافت کی زینت علی کی وجہ سے۔ حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فضائل اور کمالات کا ایک بحر بے کرائیں، آپ کی جو ہستی ہے، آپ آیت تطہیر میں موجود ہیں، آپ آیت مودت میں شامل ہیں، آپ آیت مباہلہ میں ہوتے ہوئے انفسنا و انفسکم کی تفسیر ہیں، اسی طرح آپ سورہ کوثر کی تفسیر ہیں، آپ ومن ذریتہ کی تفسیر ہیں، قرآن مجید کی سینکڑوں آیات ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور پھر آپ ہی کی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی سرور کون و مکان جب خطبہ دے رہے ہیں تو فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، اور دوسری جگہ فرمایا انی تارکن فیما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ و عطرتی آل بیتی، اے میری امت میں دنیا سے جانے لگا ہوں لیکن میں تمہارے بیچ میں دو بہت بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین، میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے فی ہدی و نور، جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر نور ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہیں، تم ان میں سے جس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تم کامیابی کی راہ پر چل پڑو گے، مفتی تم صاحب کبھی گمراہ آج نہیں بھی ہوگے۔ ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، آج بھی کوئی انسان انڈیویجولی یا جو ہے وہ کلیکٹیولی کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کا رخ جو ہے جب اس طرف ہوتا ہے تو آپ کو وہاں سے سلوشنز ملتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے جوابات حاضر ہیں، ہر چیز کا مسئلے کا حل ہے، لیکن معاشرتی طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کو ہم ایڈاپٹ نہیں کر سکے۔ جی، بنیادی طور پر مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑا اور اہل بیت کو بھی چھوڑا، ہم نے دامن مصطفیٰ کو بھی ترک کیا اور ہم نے دامن اہل بیت سے بھی کنارہ کشی کی۔ تو بنیادی جو اصل مسلمان کی کامیابی کا راز تھا کتاب اللہ اور عطرت رسول اللہ اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ہم نے جب اس کو چھوڑا تو پھر آج ہماری حالت ہے کہیں ہم امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، کہیں ہم سعودیہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، کہیں ہم کہاں پر دامن پھیلا کر کشکول اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، ہماری اقدار جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہیں، ہماری عزتوں کے جنازے نکل چکے ہیں، ہماری غیرت نام کی چیز نظر من خیس القوم نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ اسی وقت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ ان مقدس ہستیوں کو دیکھیں جو قرآن اور رسول کے دامن سے وابستہ تھے، تو 313 تھے، تو جناب اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے ڈٹ گئے، اور ان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، اور اگر آپ ہمیں کہہ دیں کہ ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ کے چنیدہ لوگوں کے ساتھ جب تک ہمارا دامن جڑا، ہم اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں، وابستہ نہیں رکھیں گے، تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا جو اس وقت من حیث القوم ہمارے اندر چیزیں چل رہی ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، کیا وجہ بنی کہ مسلمان جو ہے وہ اس زبوحالی کا شکار ہے؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو صورتحال ہے یقیناً اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، یہی سب کچھ جو ہے وہ آج ہو رہا ہے، ہم اپنے آپ کو اپنے دین سے بہت دور کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ 21 ماہ رمضان کی رات ہے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی رات ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ تکفیریوں کے وار کے پہلے شکار جو جن پر حملہ ہوا وہ مولا علی انہیں شہید کیا گیا، تکفیریت نے، خوارج نے تکفیر کی تھی مولا علی کی، اور مظلوم ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے۔ یہ ایسی شخصیت ہے جن کا لڑکپن دیکھیں، بچپن دیکھیں تو خود خطبہ قاسیہ میں دنیا میں تشریف فرمائی خانہ کعبہ میں، اور بچپن کیسا گزرا ہے خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہ وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رسول اللہ بالقرابۃ القریبۃ والمنزلۃ الخصیصۃ، میرا وہ مقام جو خاص قرابت اور خاص منزلت تھی میری رسول خدا کے بعد وہ آپ جانتے ہیں کہ وَاضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، مجھے اس وقت اللہ کے نبی نے اپنی گود میں لے لیا جب میں بچہ تھا، اور وَيَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، وَيَكْنِفُنِي فِي فِرَاشِي، اور اپنے بستر پر مجھے سلاتے تھے،
وَيَمُسُّنِي جَسَدُ، اپنے بدن کو میرے ساتھ مس کرتے تھے، پاک بدن کو، مبارک بدن کو، وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ، اور اپنی پاک خوشبو مجھے سنگاتے تھے، وَكَانَ يَمْزَغُ الشَّيَّ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، پھر وہ ایک چیز کو چباتے تھے اور لقمہ لقمہ کر کے میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ لَقَدْ كَانَتْ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ اسْرَ أُمِّ، جیسے بچہ ماں کے ساتھ چلتا ہے، میں ایسے رسول خدا کے ساتھ رہتا تھا، ایسی شخصیت۔ اور پھر نوجوانی دیکھیں کہ بچپن دیکھیں، لڑکپن دیکھیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَا، ہر سال ایک مدت کے لیے غار حرا میں جاتے تھے۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، میرے علاوہ اللہ کے نبی کو وہاں کوئی نہیں دیکھتا تھا، یعنی میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور ارا نور الوحی والرسالہ وشم ریح النبوہ، میں نور وحی کو دیکھتا تھا، رسالت کے نور کو دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں لقد سمعت رنۃ الشیطان حینما نزل الوحی، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخ کو سنا، تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں چیخا ہے؟ کہا ہذی رنۃ الشیطان قد آیس من عبادتی، شیطان مایوس ہو گیا اپنی بندگی کی عبادت سے، اس وحی کے نزول سے، اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، ہدایت کے چراغ جلنے سے اور وحی کے شروع ہونے سے اور بعثت کے شروع ہونے سے۔ مولا علی علیہ السلام نے آغوش رسالت میں تربیت پائی، اور نوجوانی دیکھیں، لڑکپن دیکھیں، ابھی 13 سال کے ہیں، دعوت ذوالشیرہ میں اللہ کے نبی کو مخاطب، وہ کہتے کون میرا ساتھ دے گا اس کار خیر میں، اس کار ہدایت میں؟ کہتے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ لہٰذا یہ وہ ہستی ہے جن کی تشریف فرمائی خانہ کعبہ میں، جن کا بچپن رسول خدا کی آغوش میں، لڑکپن رسول خدا کے ساتھ غار حرا میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے، اور وحی کے نزول کے عینی گواہ اور شاہد ہیں، جنہوں نے آغوش نبوت میں تربیت پائی ہے، ایسی شخصیت ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب انسان کو کسی اپنے سرمایے کی شناخت اور پہچان نہ، اس کی اہمیت کا پتہ نہ چلے، تو وہ اسے درست استفادہ نہیں کر سکتا۔ جیسے قرآن سے ہم نے استفادہ نہیں کیا، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن پر عمل کرنے سے معاشرہ اور بشریت ترقی کرتی ہے، اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہم ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ اور انہوں نے اپنے جاتے وقت، جیسے مفتی صاحب نے کہا، ارشاد فرمایا میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، یعنی قرآن اور اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کے دامن کو پکڑے رکھو گے، ان کے ساتھ لگے رہو گے، ان کے سائے میں رہو گے، ان کے ساتھ انس کرو گے، ان کے انیس بن جاؤ گے، ان کے ساتھ رہو گے، ان سے ہدایت لو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، لن یضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، ولن یفترقا، اور میری اطاعت اور اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا، اللہ کے نبی کی روایت کو، علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن، یہ روایت، والقرآن مع علی، اور کہا یہ شرط مسلم کے اوپر ہے، اور امام ذہبی نے اس کی توثیق کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی وہ ہستی ہے جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، ان کی معیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ لہٰذا ہم نے انہیں اپنا اسوہ نہیں مانا، اس طرف گئے نہیں، عملی طور پر سیکھا نہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھا نہیں، انہیں جانا نہیں، ان کی مکمل طور پہ وہ تمام تر معاشرتی پہلوؤں کو جو ہے وہ مولا علی کی جو زندگی ہے، وہ ان کے جو خطبات ہیں وہ اس کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ لیکن آج ہم بہت دور ہیں، صرف جو ضرب علی کے بعد جو وصیت ہے وہی پورے معاشرتی جو نظام ہے اس کے لیے جو ہے وہ انف ہے۔ کیوں ہم پیچھے ہٹتے رہے؟ آج بھی جب وہ علی کا شکار ہیں، ہر حوالے سے رول ماڈل ہیں، ہر حوالے سے رول ماڈل ہے۔ جب آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان طرف نہیں جائیں گے، ان کی تعلیمات کو نہیں پڑھیں گے، ان کی شخصیت سے آگاہی نہیں کریں گے، حاصل کریں گے، تو کیسے ان کو آپ فالو کریں گے؟ آپ اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں تو مولا علی کے خطبے دیکھ لیں، نبوت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو مولا علی کی تعلیمات کو دیکھ لیں، عقائد کے حوالے سے، عملی حوالے سے
گڈ گورننس کو دیکھ لیں تو مولا علی کی تعلیمات دیکھ لیں. عدل بہت اہمیت کا حامل ہے. جب معاشرے سے، سیاست سے، معیشت سے، اجتماع سے، اور اسی طرح سے قانون سے، تعلیم و تربیت سے، ہر چیز سے عدل نکل جائے تو معاشرہ انحطاط اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے. مفتی صاحب عدل کوئی ایسا کیا ہے؟ پہلو نہیں ہے عدل مولا علی یہ کی ہے کہ زندگی ہر کا چیز یا جو کو ان کے اس کی جگہ خطبات پر کا رکھا کہ جائے. جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی ریاست کو، اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو بہتر نہیں بنا سکتے، لیکن آج بھی ہم بہت دور ہیں. ہم جو ہے وہ جس خلفشار میں پھنسے، مالک اشتر کے نام جو مولا علی کا خط ہے، ایک حاکم کے طور پر اسے کیسے رہنا چاہیے معاشرے میں، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اسے سسٹم کیسے علامہ بنانا صاحب میں نے چاہیے، یہی سسٹم فرمایا کیسے کہ چلانا ایک ایک چاہیے، پہلو لوگوں کے زندگی کا ساتھ. جو ہے وہ گزارنے کے لیے انف ہے کہ جس کے بعد آپ معاشرے کو، معاشرت کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے ہم آج بھی مشکلات کا شکار ہیں. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر. دیکھیے ویلکم بیک ناظرین. ہم آج کا پروگرام کا موضوع جو ہے وہ مولا علی کی شہادت کی مناسبت سے ہم نے اس کو آج کا موضوع رکھا، اور یقیناً جو ہے وہ شہادت اپنی جگہ ہے، لیکن مولا علی کی زندگی، ان کے خطبات آج کی دنیا میں ہمیں بالکل زندہ و جاوید جو ہے وہ ایک ایک پہلو پہ مکمل طور پہ گرپ کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب کوئی مشکل وقت پڑتا ہے، آج کووڈ-19 جس وقت پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایک مسلسل پریشانی کا شکار ہے دنیا، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ خطبات جو ہے، وہ جو ارشادات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کو ایک ایسی راہ دکھاتے ہیں کہ جس سے آپ کو تسکین جو ہے وہ مل سکتی ہے. مفتی صاحب کیا وجوہات بنتی ہیں کہ آج مسلمان جو ہے وہ تفرقات کا شکار ہیں؟ یقیناً جو ہے وہ سازشوں کا عمل ایک طویل عرصے سے جاری تھا، لیکن بالخصوص پاکستان کی بات کر لی جائے تو گزشتہ دہائیوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ افہام و تفہیم کی بات ہو، اتحاد بین المسلمین کی بات ہو، لیکن آج صورتحال کچھ بہتر ہے. آج جو ہے وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیوں نہیں ہم اس طرف چلتے کہ جس جو خطبات ہیں مولا علی کے یا جو ہمارا دین ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جس طرح پروگرام کے شروع میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کی جو اپنے شہزادوں حسنین کریمین کے حوالے سے ان کو جو وصیتیں فرمائیں، ان کو آپ نے وہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے. ہم لمبی باتیں چھوڑیں، ہم لمبے دساتیر یا لمبے چیپٹر کو ہم چھوڑیں، اگر ہم ان میں سے 4-5 چیزوں کو ہی اپنے معاشرے میں سختی کے ساتھ ان کو نافذ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ سدھار کی طرف بڑھ جائے گا. دیکھیں، مولا کائنات نے جہاں اعمال کی بات ہے تو فرمایا قرآن کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. پھر ساتھ جب حقوق کی بات آئی تو فرمایا یتیم اور غربا کو نہیں چھوڑنا ہے، عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا ہے. اب یہ وصیتیں آپ فرماتے اور ہیں، معاشرتی مسائل پہ فوقیت دی. جی نماز کو اور دیگر جو فرائض ہیں اس کے بجائے معاشرتی مسائل پہ فوقیت دی گئی. اب اس میں دیکھیں، ایک بزرگ نے کہا تھا، بلکہ یہ ایک ہیں ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی کہ اگر کسی شخص کی زندگی کا نچوڑ دیکھنا ہو تو اس کی آخری جو وصیت ہیں نا ان کو آپ پڑھ لو، کیونکہ انسان کی جو زندگی کا پورا نچوڑ ہوتا ہے وہ اس کی وصیت میں آتا ہے. تو اگر ہم مولا کائنات کی وصیتوں کو ہم دیکھ لیں تو وہاں یتیموں کے حقوق کی بات ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہے، اقلیتوں کے حقوق کی بات ہے، وہاں پر نماز کی بات ہے، وہاں پر قرآن کی بات ہے، عمل کی، تقوی کی، طہارت کی. یہ ساری چیزیں گویا پورا جو ایک کامیاب مسلمان کے لیے زندگی کی کامیابی کی ضمانت جو راستہ تھا وہ مولا کائنات نے اپنی وصیت میں بتا دیا. معاشرہ عدل سے چلتا ہے، انصاف سے چلتا ہے، اور بستر مرگ پہ جس طریقے سے مولا علی نے جو فرمایا اس کے بعد پوری آپ کو ایک مکمل پکچر جو ہے وہ دے دی گئی. دیکھیں، اب دشمن کے لیے بالکل اگر میرا کوئی دشمن ہو تو ہم تو کہیں اس کو کچا چبا جانا، اس کو ایسے، یعنی وہاں بھی آپ فرماتے ہیں کہ اس کو تم ایک، مجھے اس نے جو ضرب لگائی ہے تم اس کی ایک ضرب سے اس کی جان لے لینا میرے قاتل کی، اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں کو نہیں کاٹنا. یعنی کس حد تک، وگرنہ کیا فرق پڑتا ہے ایک ملعون کہ جس نے افضل ترین ہستی اس وقت جو موجود ہے اس کی جناب اس نے جان لی اور ان کو شہید کیا. ایسے ملعون، ایسے کمینوں کی زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو کتوں سے بھی بدتر، یا جس کو آپ حقیر سے حقیر مخلوق کا نام لئیے اس سے بھی بدتر چیز ہے. یہ تو ویسے بھی اللہ کے نبی نے جو خوارج ہیں ان کو جہنم کے کتوں میں سے کتے قرار دیے.
تو اب ان کا کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن مولا کائنات اس حوالے سے بھی یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہاں میری ذات کے ساتھ متعلقہ اگر انتقام یا جو قصاص کا مسئلہ ہے اس کے اندر بھی جناب عدل و انصاف نظر نہ آئے۔ یہی سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے ایک بات کی کہ ہم وحدت المسلمین کے حوالے سے کہ مسلمان ساروں کے اکٹھا، مولا کائنات کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کی زندگی میں جو مہمات ہیں، آپ جنگوں کو آپ دیکھ لیں، اور وہاں آپ کا درگزر کا جو سلسلہ ہے، اور اس کے بعد جو حقیقت حال تک پہنچنے کے حوالے سے ایک رہنمائی کا سلسلہ ہے، میں کہتا ہوں ایسی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آج بھی اگر ہم اسوہ حیدر کرار پر عمل کریں اور ہم اپنی ذاتی خواہشات، ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ اے علی پاک کیا بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آپ سے دور دور ہٹتے جا رہے ہیں، آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، آتے ہیں دیکھتے ہیں پھر آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ دوسری طرف یہ چیز نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ وہاں نہیں ہے کہ جہاں جن کا ظاہر اور باطن آپس میں متضاد ہے، پھر آپ ایک تنکا اٹھاتے ہیں زمین سے اور آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم علی کے ظاہر اور باطن میں اس تنکے جتنا بھی فرق نہیں ہے۔ تو اب حق جو ہوتا ہے، سچی بات جو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کئی دفعہ کڑوی بھی لگتی ہے، لیکن انسان کی کامیابی کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان ظاہر اور باطن کے حوالے سے وہ بالکل ایک جیسا ہو، اس کے اندر منافقت نہ ہو، کیونکہ مولا کائنات کا پیار جہاں آ جائے وہاں منافقت نہیں رہتی ہے۔ تو کردار حیدر کرار کو جب بندہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یقیناً وہاں پر منافقت نہیں رہتی، اور جب معاشرے سے یہ چیز ختم ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں وحدت ہی وحدت ہے۔ علامہ صاحب، کیا وجوہات بنتی ہیں آج کے موجودہ صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو بہرحال دین جو ہے وہ مکمل طور پہ انسانیت ہے، اور اس انسانیت کے لیے مولا علی کے قطبات جو ہے وہ کافی ہیں، پھر کیا وجوہات بنتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہیں؟ دیکھیے، جیسے مولا علی کے خطبات بھی ہیں اور اس کے بعد ان کے مکتوبات بھی ہیں، جو انہوں نے لیٹر لکھے ہیں وہ بھی ہیں۔ اس میں مولا علی علیہ السلام کی اگر تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے، اور قرآن مجید میں بھی ہے اور روایات میں بھی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا، ہر غلطی اور ہر بدی کی جڑ ہے، بنیاد اور اساس ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے، دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہ زمین آسمان ستاروں کو نہیں کہتے، یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ دنیا، مال کی محبت، اولاد کی محبت، ایسی محبت جو خدا سے دور کر دے، اقتدار کی محبت، شہرت کی محبت، منصب کی محبت، یہ دنیا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، لہٰذا بہت سے لوگ سیاست کرتے ہیں دنیا کی خاطر، یعنی اقتدار کی خاطر، خدمت کی خاطر نہیں کرتے۔ جتنے بھی ان کے اقدامات ہوتے ہیں لالچ میں ہوتے ہیں، دنیا کے لالچ میں ہوتے ہیں، زہد نہیں ہوتا ہے۔ ایک مقام پر اپنے جوتے کو پیبند لگا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید مولا علی کوئی بہت غیر عام کام کر رہے ہیں، اور بعض لوگ خطبہ سننے کے لیے تیار ہیں، تو کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے کہ لوگ آپ کا خطبہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے کہتے ہیں اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنے پیبند لگ چکے ہیں کہ اس کی اب کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہا واللہ لا احب الی من امرتکم ہذہ الا نقیم بی حق و بی باطلا، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے یہ جوتا اس حکومت سے زیادہ عزیز ہے اور میرے نزدیک بافضیلت تر ہے، مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے حق کو قائم کروں اور باطل کی ناک خاک پہ رگڑوں۔ یعنی حکومت وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ جب انسان زاہد نہیں رہتا اور انسان لالچی ہو جاتا ہے اور وسیلے کو ہدف بنا لیتا ہے تو کھڑے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتا ہے، جو کتنا بھی صاف کیا نہ وہ متاثر جوڑ بن جاتا ہے۔ اصل یہ ہوا کہ ہم نے جو وسیلہ تھا اسے ہدف بنا لیا اور پھر اس ہدف کے پیچھے لگ گئے، اس کو ہدف بنا کے اس کا طواف کرنا شروع ہو گئے، حکومت کا طواف، شہرت کا طواف، مقام کا طواف، کرسی کا طواف، منصب کا طواف۔ ایک جگہ پر مولا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ دنیا کو ہاذی اہون عندی من افتۃ انزن، تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں بکری کے ناک سے بہنے والے پانی سے بدتر ہے۔ یہ دنیا، یہ شہرت کی محبت، یہ ساری چیزیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص میرے لیے کوئی میرے دروازے پر آیا اور میں نے پوچھا کیا لگا؟ کہا یہ ہدیہ ہے۔ میں نے کہا کہ تجھ پہ رونے والیاں روئے، تیرا دماغ چل گیا ہے؟ یوں مجھے لگا جیسے سانپ کی کہہ ہے اور اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں واللہ لو اوتیت الاکالیم السبعۃ، مجھے اگر اکالیم سبع ساری کائنات دے دی جائے اور کہا جائے کہ چھوٹا سا گناہ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ ان اسلب جلب شعیرۃ من فم نملۃ، میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں، واللہ ما فعلت، میں یہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں چھینوں گا۔ جب
وسیلہ ہدف بن جاتا ہے تو انسان حق چھینتا ہے، دوسروں کو حق مارتا ہے. اور جب معاشرے سے، سسٹم سے عدل نکل جائے، میرٹ ختم ہو جاتا ہے، قانون کی عملداری ختم ہو جاتی ہے. سیاست میں عدل نہ ہو، سیاست پھر مکر و فریب اور دھوکہ بن جاتی ہے. اگر معیشت میں اور اقتصاد میں عدل نہ ہو، وہ لالچ کا مرکز بن جاتی ہے اور لوٹ مار کا ذریعہ بن جاتی ہے، فساد اور کرپشن پھیلاتی ہے. اگر حقوق میں اور عدل نافذ کرنے والے اداروں میں عدل نہ ہو، وہ ظلم و فساد پھیلاتے ہیں، وہ انصاف نہیں دیتے. اگر اخلاق میں عدل نہ ہو، وہ ان بیلنس ہو جائے گا. اگر تعلیم و تربیت میں عدل نہ ہو، ان بیلنس ہو جائے گی. ہم ایک نیشن نہیں بن سکتے. نیشن بلڈنگ کا کام نہیں ہو سکتا اگر ہم عدالت کو نکال لیں، دنیا کے پیچھے لگ جائیں اور زاہد نہ رہیں. زاہد فی الدنیا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ہے. رجال لا یلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یا لا تلہیہم. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تجارت کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کر رہے ہوتے ہیں مثلا، لیکن یاد خدا سے وہ غافل نہیں ہوتے. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم، مولا علی نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، زہد کی طرف جائیں، لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، وسیلہ ہدف نہ بنے. دنیا میں، پوری دنیا میں جو بربادی ہے، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، وہاں پر وسیلہ ہدف بن گیا ہے. اقتدار خدمت کے لیے نہیں ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے نہیں ہے. کارخانے معاشرے کے لیے جو اقتصادی ضرورتیں ہیں وہ خالی پوری کرنے کے لیے، بلکہ لوٹنے کے لیے ہیں. ہر چیز، حتیٰ ہماری تعلیم لوٹنے کا اور کاروبار کا ذریعہ بن گئی ہے. علم بیچا جا رہا ہے معاشروں کے اندر. جی علم بیچنے والی چیز نہیں ہے، یہ ظلم و ستم ہے. لہذا مولا علی علیہ السلام کی وصیتوں میں ہے کہ جیسے میں نے آپ کا انٹرو تو نہیں سنا، لیکن اس میں ہے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالموں کا دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کا مددگار بن کے رہنا. یہ ہے کہ جب آپ ظالموں سے، ظلم سے نفرت کریں گے اور عدل سے محبت کریں گے، اور جب اس طرح کا معاشرہ بن جائے گا، سوسائٹی بن جائے گی، انحطاط اور پستی سے نکل آئے گا. اور میرے خیال میں ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو، ہمارے تمام انبیاء نے، جتنا سلسلہ نبوت ہے، اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، اولیاء اللہ نے، رسول خدا کے ساتھیوں نے، ہر ایک نے کدھر دعوت دی ہے؟ عدل کی طرف دعوت دی ہے. اگر عدل نکل جائے معاشرے سے، سسٹم سے، حکومت سے، تو تمام، نہ نیشن بلڈنگ کا کام ہو سکتا ہے، نہ گورنمنٹ بلڈنگ کا کام ہو سکتا ہے، نہ کنٹری بلڈنگ کا کام ہو سکتا ہے. ہر چیز میں انحطاط اور پستی ہو جائے گی. علامہ صاحب ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے علماء اکرام کا کردار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے، اور بالخصوص اگر پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں کیا کردار ہونا چاہیے نیشن بلڈنگ کے لیے، اور اس جو فلسفہ ہے دین کا، اس کی جو پرچار ہے، اس کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے مولا علی کی شہادت کے حوالے سے. ہمارے پاس متعدد خطبات، پوری جو ہے وہ اسماء حسنہ جو ہے وہ مولا علی کی یا ان کے جو خطبات ہیں وہ اس حد تک کافی ہیں کہ کسی بھی معاشرے کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. پاکستان کی بات کر لیں یا عالم اسلام کی بات کر لیں تو علماء کا جو کردار ہے وہ کسی حد تک ایک کارنر ہوتا چلا گیا مسلسل. کیوں جو ہے وہ مفتی صاحب ہم وہ کردار نہیں دیکھ پا رہے علماء کا جو ایک امیر سے لے کے جو ہے وہ قاضی تک جو ہے وہ علماء اکرام میں سے ہوا کرتے تھے، اور پورا نظام حیات جو ہے وہ نظام معاشرت جو ہے وہ علماء اکرام دیا کرتے تھے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو آپ اس کو ٹچ کریں نا کہ خلافت کے نظام کے ساتھ جب سے آپ کا نظام خلافت گیا ہے، آپ یہاں پر مغربی جمہوریت کو آپ نے پروان چڑھایا ہے. اپنے اوپر آپ نے جو ہے نا ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر اور اولڈ ورلڈ آرڈر، ان ورلڈ آرڈرز کے آپ پابند ہوئے ہیں. آپ نے یہودیت کا کہ جو سٹائل آف بزنس تھا، آپ نے ان کی اکانومی کے جو انداز، جو بزنس کا ان کا جو ہے نا سبق تھا، آپ نے اپنی قوم کو وہ پڑھایا. تو جب آپ اسلام سے دور ہو گئے، آپ نے اپنے نظام عدل میں برٹش لا کو داخل کر دیا، آپ نے اپنی اکانومی کے اندر آپ نے یہودیوں کا بنایا ہوا سودی نظام داخل کر دیا. آپ نے ہر حوالے سے اسلام کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 6 کلمے، 5 نمازیں، اذان، اور اس کے بعد عید، اجتماع، اور جناب والا محرم اور ربیع الاول کے جلوسوں اور پروگراموں تک جب آپ نے رکھ لیا. مفتی صاحب یہ اسپیس آپ نہیں دیا نا. نہیں دیکھیں، ہم علماء اکرام نہیں دیا. دیکھیں سنیں، یہاں 100 سال انگریز حکومت کر کے گیا ہے.
انگریز نے جس طرح سے اسلام کو صرف اس نے آپ کی یہاں ریاست پہ جو ہے نا جبر و ظلم نہیں کیا، وہ آپ سے آپ کی اقدار چھین کے گیا، اس نے آپ کے مذہب کو پامال کیا، اس نے آپ سے آپ کا دین لیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں آپ سے کہوں کہ پھر بھی اس 100 سال گزارنے کے بعد شکر اللہ کا کریں کہ الحمدللہ آپ کے جناب وہ جو نظام سیاست تھا اس میں انگریزوں کے کتے نہلانے والے جو تھے وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ گئے، وہ جو بڑے بڑے چودھری بن گئے. میں بات میری پوری سنیں. یعنی جس وقت انگریز نے جن جن کو نوازا، جو ان کے کتے نہلانے والے تھے، آپ ان کو نظام سیاست میں لا کر آپ نے ان کے ہاتھوں میں جناب والا اسمبلیاں پکڑا دیں. علماء نے ماریں کھائیں، وہ جزیرہ انڈمان کے اندر قید و بند کی صحبتیں اٹھائیں، علماء نے یہاں اپنی گردنیں پیش کی. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا علماء نے اپنے دین پر کمپرومائز کیا؟ علماء نے وہی دین جو رسول اللہ سے تسلسل سے ان تک آ رہا تھا، انہوں نے اس قسم پرسی کے عالم میں پانی کے ساتھ روٹیاں بھگو کر کھا کر مدرسوں میں پڑھ کر انہوں نے پھر اپنا کردار ادا کیا. میں یہی کہنا، لیکن آپ نے اس کو باؤنڈری وال کے اندر کر دیا، مدارس میں مساجد تک جو ہے وہ آپ نے اس کو قید کر دیا. نہیں، اس میں آ رہا ہوں نا، اس کی وجہ بیسکلی ہماری قوم صرف علماء کو نہیں کہیں، آپ اپنی قوم سے پوچھیں کہ آپ نے جب ووٹ دینے کا مسئلہ ہوتا ہے، ویسے آپ کہتے ہیں ہمیں اسلام چاہیے، لیکن اسلام کون نافذ کرے گا؟ بلاول بھٹو زرداری اسلام کون نافذ کرے گا؟ یا عمران خان اسلام کون نافذ کرے گا؟ یا اپنا فواد چودھری؟ یعنی یہ لوگ کریں گے جن کو قل واللہ احد نہیں پڑھنی آتی ہے. ہم لوگ بات اسلام کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ جناب یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جو اسلام نافذ کرنے کے حوالے سے ذمہ داری کوئی نہ کوئی تو لے گا. علماء اکرام پہ بھی کسی نہ کسی حد تک تو علماء اکرام پہ بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا. یہ اسپیس آپ نے دیا، وہ جو انگریز کی حکومت تھی، جو استعمار کی سازشیں تھیں، لیکن یہ اسپیس آپ نے الٹیمیٹلی دیا تو آج اس صورتحال کو پہنچے. دیکھیں من حیث القوم آپ شکار تو ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پچھلا ایک دور آپ کو فرقہ واریت میں الجھایا گیا، ٹھیک ہے. یعنی ہاں آج بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، 2 باتیں میری یہاں سے ہوں. ہم نے اپنی قوم کو اتنا ایموشنل کیا ہوا ہے نا، ابھی 10 منٹ کے اندر اندر دیکھیے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا جنگ شروع ہو جائے گی. یعنی ہماری قوم کو ایک ایسے دہکتے ہوئے الہو کے قریب لا کر کھڑا کر دیا نا مذہبی والے سے کہ جناب ہمیں فرقہ واریت میں جھونکا گیا. یہ درست ہے، لیکن اس بات کو تسلیم کریں کہ اس کے باوجود اس ملک کی بقا کے لیے علماء کا مرکزی کردار رہا ہے. یہاں بڑی بڑی فورسیں اور آپ کی عدلیہ سب ناکام ہو گئی ہے، لیکن علماء بیٹھے 10-15 گھنٹے بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کر بہت سارے مسائل کو حل کر دیا. آپ دیکھیں کہ کیا یہیں پر تکفیریت کا ایک سیلاب نہیں عمدہ ہوا تھا؟ ہر گلی محلے سے کافر کافر کی صدائیں لگ رہی تھیں، ہر جگہ قتل کے فتوے ہو رہے تھے. کہاں ہوا؟ یہ کس کا کردار ہے؟ یہ علماء کا کردار ہے. تو اس وقت میں مانتا ہوں، یہ نہیں کہتا ہوں کہ علماء ہم سے بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم بھی سازشوں کا شکار ہوئے ہیں، لیکن من حیث القوم آپ دیکھیں تو صحیح، آپ نے ہمیں دیا کیا اور ہم سے لینا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ قوم نے علماء کو دیا کیا؟ آج بھی آپ جتنے آپ کے ایسٹس ہیں، جتنے آپ کے عہدے ہیں، ایک وہ وقت ہوتا تھا نا، آپ مثالیں دے رہے ہیں جی فلاں زمانے کی، جب قاضی چیف جسٹس کون ہوتا تھا؟ مرکزی مسجد کا خطیب. وہ اندر نماز پڑھا کے باہر نکلتا تھا، بازار کا دورہ کرتا تھا، ہاں بھائی یہ سودا کتنے کا ہے، وہ دیکھتا تھا یہ 2 نمبر، وہیں پر نافذ کر کے ڈال دو اس کو جیل میں. دکانداروں کو پتہ ہوتا تھا بھی قاضی صاحب فجر نہیں تو اثر نہیں تو مغرب نماز پہ آئیں گے اور ہمارا احتساب شروع ہوگا. پھر وہاں عدالت کیسے لگتی تھی؟ مسجد کے اندر جناب معاملات ہوتے، باہر نکل کر وہیں آرڈر ہوتا، باہر نکل کر جناب اس کا نفاذ ہو جاتا اس قانون کے اوپر. تو آج جناب آپ نے علماء کو دیا کیا ہے؟ یہاں تو جناب آپ کے ملک کے اندر یہاں تک معاملہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب ججوں کی جو گئے نا امتحانات دینے کے لیے، تو ایک ایسا وکیل اور جج کے کینڈیڈیٹ جس کے نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا تھا، اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا. اس کے لیے آپ نے کہا کہ یہ جج نہیں بن سکتا، کیونکہ جب یہ عہدے پہ جائے گا تو ممکن ہے کہ یہ اپنی انتہا پسندی کی سوچ کو پروموٹ ہے. یعنی یہاں ہندو، سکھ، یہودی وہ سب جج بن سکتے ہیں. ایک حافظ قرآن جس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ بھئی وہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح عدل و انصاف کا فیصلہ کرے گا، تو جناب اس کو آپ نے اس کو جج نہیں لگنے دیا. تو پھر جس وقت ہمارا طرز عمل یہ آپ ایک طویل عرصے تک آپ نے سطحی موضوعات پہ جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ مذہب کے جو پہلو تھے ان کو صرف اللہ سے ڈرانا، خوف اور جو ایک مست چہرہ تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھایا نا. یہی علماء اکرام تھے. دیکھیں بہت ساری تلخیاں تو ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے علماء ہم سارے جناب کوثر و تسنیم کے دھلے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے. غلطیاں ہم میں بھی ہیں، من حیث القوم ہم سب میں، من حیث المجموع سب میں غلطیاں ہیں، لیکن مانے نا
کہ علماء تو پھر اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے اندر غلطیاں موجود ہیں. مجھے بتائیں, یہی سوال آپ سیاستدانوں سے کریں کہ وہ جگہ اٹھا کر آپ کو ماریں گے. یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم علماء, میں آپ کو چلیں چند سیکنڈ میں بات ختم کرتا ہوں, ہم یہاں 60 گھنٹے کی ٹرانسمیشن رمضان میں کرتے ہیں, چاروں مسالک کے علماء بیٹھتے ہیں. بالکل اتنی طویل ٹرانسمیشن میں ہم سے اگر کسی ایک آدھ دن نا ہم سے اوپر نیچے بات ہو جائے, اور وہ بھی ہم اگلے 5 منٹوں میں پھر کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی, پھر ہنس کھیل کے بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, پیمرا کے نوٹس آ جاتے ہیں, او جی دیکھیں یہاں علماء یہ ان کے اندر ضبط نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں 1 گھنٹے کا پروگرام آپ لوگ کرتے ہو تو یہاں جناب والا خون تھوکتے ہوئے باہر نہیں جاتے ہیں؟ کیا جگ نہیں چلیں لائیو پروگراموں کے اندر؟ کیا گالیاں نہیں دی گئی ہیں؟ تو پھر مانیں کہ من ہے علماء نے الحمدللہ, لیکن ایک نہ ایک کردار جو ہے مفتی صاحب علماء اکرام کو ادا کرنا پڑے گا اگر اس بحران سے نکلنا ہے, ان مشکلات سے نکلنا ہے. علامہ صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو رائٹ اور لیفٹ کی جو تقسیم ہوئی تھی, اس نے جو ہے بالخصوص علماء اکرام کو, مسلمانوں کو یا اسلام کی سوچ کو بہت کارنر کر دیا؟ دیکھیے, مولا علی علیہ السلام نے نجل البلاغہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, میں اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں یا خلاصہ, عربی نہیں پڑھتا ہوں اس کی, کہ کہنے کہ ایک گزشتہ امتوں کے حوالے سے گفتگو ہے کہ کس طرح سے وہ ان پر ظلم ہوتا تھا, ظلم ہوتا رہا, ایک امت کا تذکرہ کرتے ہیں, اور ان پر ظالم مسلط ہو گئے, اور پھر یہ ان کے مقابلے میں نے ثبات قدم دکھایا, اللہ نے ان کی مدد کی, اور یہ پھر حاکم ہو گئے, اور اللہ نے ان کو طاقت اور قدرت عطا کر دی. اس وقت تک رہی جب تک یہ آپس میں اختلاف کر کے لڑے نہیں. جب آپس میں اختلاف کیا, آپس میں لڑنا شروع کر دیا, پھر دشمن ان پر مسلط ہو گیا. دیکھیں, امتوں کا عروج و زوال جو ہے نا, یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کے ایک اہم عنصر جو امتوں کے عروج و زوال کا ہے وہ داخلی اختلافات اور داخلی جھگڑوں میں پڑ جانا, اور اس سے پھر قومیں کمزور ہوتی ہیں اور ملک کمزور ہوتے ہیں, اور جو دشمن باہر ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے. لہٰذا امتوں کے عروج و زوال کے اندر داخلی اختلافات بڑی اہمیت کے حامل ہے. آپ دیکھیں, ہم مسلمان ہیں, لیکن 61 ہجری میں مولا امام حسین کی شہادت ہوتی ہے. نماز پڑھنے والے, اذان دینے والے, جماعت نماز پڑھنے والے ان کے قاتل ہیں. مسلمانوں کے اندر جب اس طرح کے انحرافات وجود میں آ گئے, اور جب ہم دین سے اور مرکز دین سے ہم دور ہوتے چلے گئے, آہستہ آہستہ انحطاط کا شکار ہوتے چلے گئے, لہٰذا ملوکیت ہم پر مسلط ہوگی, اور جس کے نتیجے میں پھر ملوکیت کے دور میں ممکن ہے بعض حوالوں سے ترقی بھی ہو, ممکن ہے ایک آدمی برا ہو لیکن بعض حوالوں سے بہتر بھی ہو, مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجموعی طور پر جب داخلی اختلافات کا شکار ہو گئے, آپ دیکھ لیں جتنی بھی بڑے بڑی امپائرز ہو جائیں یا اسلامی مسلمانوں کی حکومتیں ہو جائیں, ان کا جو زوال ہوا ہے وہ اندر سے شروع ہوا ہے, اندر سے اختلافات شروع ہوئے ہیں اور آپس میں مسائل پیدا ہو گئے. لہٰذا پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر باقاعدہ پلینڈ کام ہوا ہے میرے بھائی, بہت بڑا کام ہوا ہے کہ ملک کو تقسیم کیا جائے, افراد کو, معاشرے کی طاقت کو توڑ دیا جائے, لوگوں کو الجھا دیا جائے, آپس میں لڑیں, ایک دوسرے کو ماریں, اور ہمارا ملک کمزور ہو جائے, جو اسٹریٹجیکلی بڑی اہم جگہ پر واقع ہے. اسی طرح سے علماء نے پاکستان میں واقعاً بہت پازیٹیو رول انجام دیا ہے مجموعی طور پر, وَإِلَّا گلی گلی کوچا کوچا, جیسے مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ وہاں جنگ ہوتی, خون خرابہ ہوتا, لیکن اس کو روک لیا گیا, حالانکہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس قتل و غارت گری کو گھر گھر پہنچانے کے لیے. اسی طرح سے جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دینی مدارس کے نصاب کو بھی چینج کرنا ہوگا. وہاں پر اسلامک پولیٹیکل سائنس, اسلامک سوشیالوجی, اکنامکس, حقوق, اخلاقی نظام, تعلیم و تربیت, جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے وہ پڑھائیں ہم, جس میں خدا ہو, یعنی جس میں دین ہو, جس کا محور دین ہو. علامہ صاحب یہی سوال ہے نا کہ اب آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ اب آپ اس کو نظام کو آگے کیسے لے کے چلیں گے, اس کو کیسے بہتر بنائیں گے. سنیں, لہٰذا ہمیں دینی مدارس کے تعلیمی سسٹم کے اندر بھی تحول اور تبدیلی لانا پڑے گی, تاکہ وہاں وہ چیزیں پڑھائی جائیں جس کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر تبدیلی لا سکیں, متبادل نظام اور سسٹم دے سکیں, جو رائج ہو معاشرے کے اندر چلے آگے. آج کے مطابق لوگوں کو پڑھائیں, لوگوں کو سمجھ آئے اس کی, اسلام کا سیاسی نظام, معاشی نظام, سماجی نظام, حقوقی نظام, اخلاقی نظام, تعلیم و تربیت کا سسٹم. آپ دیکھیں جیسی آپ کی انسان کے بارے میں شناخت اور معرفت ہوگی ویسے ہی آپ اس کو سسٹم دیں گے. اگر انسان کو صرف اس دنیا کا سمجھیں اور آخرت سے کاٹ دیں, اس کے لیے جو سیاسی نظام دیں گے وہ بھی ناقص ہوگا.
اس کا معاشی نظام بھی ناقص ہوگا، سماجی ہر نظام ناقص ہوگا، اور اعلیٰ سسٹم ہوگا اس کے صاحب لیے۔ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بالکل ہم اس بات کے کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر ایسا سلسلہ ہونا چاہیے، بالکل لازم، انتہا پسندی یہ بالکل نہ ہو، لیکن ہمیں سب سے زیادہ زور دیکھیں نا، وہ تو چند فیصد لوگ ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جہاں اس کے لیے سارا آپ کو علامہ صاحب مفتی صاحب باہر نکلنا پڑے گا، آئندہ آنے والا لائحہ عمل جو ہے علماء اکرام کو طے کرنا پڑے گا۔ پروگرام کا وقت بالکل اختتام کو پہنچ رہا ہے مفتی صاحب۔ نصاب میں دیکھیں، مجھے آپ نے یہ بات جان بوجھ کر کاٹ دی، اب کی یہی عام بات تھی میری کہ ہمیں مدارس کے نصاب کو بدلنے سے پہلے ہمیں سکول اور کالج کے نصاب کو، یونیورسٹی کے نصاب کو بدلنا ہوگا، ہم نے آکسفورڈ سے نکل کے مدینے آنا ہوگا۔ بے شک بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ بدلنا ہوگا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ علماء اکرام کو یقیناً جو ہے وہ اپنا بہتر کردار ادا کرتے ہوئے آئندہ آنے والے وقت کے لیے جو ہے وہ ایک مثبت جو ہے وہ لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ منصور خان کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔